السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی کہانی ہے جو صبر، تحمل اور نیک نیتی سے اپنے شوہر کی محبت بن بیٹھی تھی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ تیار بیٹھی تھی، سادے سے گلابی لون کے جوڑے میں بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی۔ وہ کچھ ایسا تاثر دے رہی تھی کہ شہریار اندازہ نہ کر سکا کہ وہ کس طرح کے جذبات سے دوچار ہے۔ بہرحال چند دنوں میں اس نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ اس نے کمرے پر طائرانہ سی نظر ڈالی۔ ایک اٹیچی، ایک بیگ اور ایک باسکٹ سامنے پڑی تھی۔ تیار ہو؟ اس نے سامان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے۔ وہ چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی کو دانتوں تلے دبائے مختصر سا جواب دے کر باہر جانے لگی تو اس نے پھر اسے پکارا۔ سنو، کتنے روز قیام کا ارادہ ہے؟ معلوم نہیں، اس نے پھر دو لفظی جواب دیا۔ اماں پریشان ہو جائیں گی۔ اس کا دل چاہا کہے، میری بلا سے، اماں تمہاری ہیں اور ان کی پریشانیاں بھی تمہاری پیدا کرتا ہیں۔ تم کس برتے پر اپنی اماں کی خواہشوں اور خوشیوں کو مجھ سے پورا کروانا چاہتے ہو؟ آخر تم ہو کون؟ میں کسی افسانے کی یا فلم کی ہیروئن نہیں کہ تم مجھے سیج پر ناپسند کر کے چلتے بنو گے اور میں گھٹ گھٹ کر تمہاری چھت تلے خواہ مخواہ سے سکتی رہوں گی۔ اگر اپنی اماں کی خوشیوں کا ایسا ہی خیال تھا تو پھر اس کو سچی خوشیاں دیتے نا، اسی سے نکاح اپنا پڑھواتے جس سے عشق کیا تھا۔ مگر فی الوقت وہ کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ وہ ایک انسان تھی اور انسانیت کے ناطے اس بوڑھے وجود کے لیے اپنے لب سی چکی تھی جو دم آخر تھا اور جس کے ساتھ دھوکہ خود اس کی اپنی اولاد نے کیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو ایک جھٹکے میں اس بوڑھے وجود کو آر یا پار کر دیتی، لیکن جس گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی تھی، جہاں وہ پروان چڑھی تھی، وہاں تربیت ہی ایسی دی گئی تھی کہ وہ یہی محسوس کرنے لگی کہ پلنگ پر پڑا وہ بزرگ وجود خود اس کی اپنی ماں کا ہے، اور ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے۔ وہ کسی کی بھی ماں تھی، آخر تھی تو ماں ہی۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ شہریار کو عدالتوں میں اتنا گھسیٹے کہ وہ بے موت مر جائے، مگر فی الحال اس لیے ممکن نہ تھا۔ ایک تو اس کی ماں اپنے مرنے کی گھڑیاں گن رہی تھی اور وہ انہیں اذیت سے دوچار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسرے، شادی کے چند دنوں میں وہ اپنے ماں باپ کو مسائل سے دوچار کرنا مناسب نہ سمجھتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے بے تحاشا جہیز دیا تھا اور وہ جہیز جوں کا توں پڑا تھا۔ اس نے چند سادہ جوڑوں کے علاوہ انہیں ٹچ تک نہ کیا تھا۔ ہاں، وہ اپنی طرح اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ شہریار خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا اور اچھے عہدے پر بھی فائز تھا۔ ایک مشرقی لڑکی کے لیے ماں باپ جن خصوصیات کی پرکھ کرتے ہیں وہ سب اس میں موجود تھیں، لیکن شاید رشتہ کروانے والوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ اچھے خاندان کے اندر بھی ناسور پیدا ہو جاتے ہیں، اور شہریار واقعی ایک ناسور تھا جس کے ساتھ رہ کر وہ رشتے زخم کی طرح سلگ تو سکتی تھی لیکن جی نہ سکتی تھی۔ شہریار کو اپنی کسی آفس کی لڑکی سے محبت تھی۔ اس نے بہت چاہا کہ اس کے ماں باپ رشتہ دے دیں، لیکن ہم مذہب ہونے کے باوجود عقیدوں اور رسم و رواجوں کی پابندیوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کی محبت سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ شاہانہ کے ماں باپ نے اس کی نوکری چھڑوا کر اس پر بہت پابندیاں لگا دی تھیں۔ وہ اسے اذیت دیتے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک سب سے بہتر علاج یہی تھا کہ وہ اس کی شادی کر دیں۔ شاہانہ نے بہت سوچا لیکن بالآخر والدین کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یوں بھی اگر شاہانہ کی شادی شہریار سے ہو جاتی تو برادری والے اسے کمیونٹی سے نکال دیتے، اس کے بہن بھائیوں اور ماں باپ کو اپنی برادری سے خارج کر دیتے۔ یوں پورے خاندان کو مصائب اور الم سے دوچار کرنے کی بجائے وہ خود مصلوب ہو گئی۔ لیکن شہریار اپنی شکست قبول نہ کر سکا۔ یوں بھی دسترس میں نہ آنے والی چیز زیادہ پیاری لگتی ہے۔ معمولی ناک نقشہ اور واجبی سی قد و قامت والی شاہانہ اس کے خوابوں میں اپسراؤں کا روپ دھار بیٹھی اور وہ اس کے فراق میں دنیا چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ شاہانہ شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ نیو یارک چلی گئی اور 4 برس بعد جب واپس لوٹی تو شہریار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔
وہ اتنی بدل چکی تھی کہ اسے پہچاننا مشکل تھا۔ شادی نے اس کو نکھارا ہی نہیں سوار بھی دیا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں اور زیادہ خوبصورت اور خوش تھی۔ 2 بچوں کی ماں بن کر اس نے اپنے ذہن کے ہر گوشے سے شہریار کو نکال پھینکا تھا۔ وہ اپنے دفتر کے ساتھیوں سے ملنے اپنے شوہر کے ہمراہ آئی تھی، اور شہریار کی ٹیبل پر تو وہ دوسرے ساتھیوں سے بھی کم وقت کھڑی رہی تھی۔ قیامت خیز گھڑیاں گزر چکی تھیں، وہ چلی گئی، اور اس نے ساتھ ہی سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ جو مرد تھا اور اس کی یاد میں برسوں سے تڑپ رہا تھا، اور وہ عورت ہو کر سب بھول بیٹھی تھی۔ وہ ماں بہنوں کی منتوں سماجتوں کے باوجود شادی سے انکار کرتا رہا، لیکن اب بستر مرگ پر تڑپتی فالج زدہ ماں کی آرزو رد نہ کر سکا، جس نے بیوگی کے لاتعداد ماہ و سال ان بچوں کو پالنے میں خرچ کیے تھے۔ اس نے بہت سی تکلیفیں اٹھا کر انہیں پروان چڑھایا تھا، تعلیم دلائی تھی، اور بیٹیوں کو ان کے گھروں میں آباد کیا تھا، لیکن بیٹے کا گھر بساتے بساتے اپنے ابدی ٹھکانے کا سوچ بیٹھی۔ وہ شہریار کے انکار سے تنگ آ کر عرصہ دراز سے خاموش تھیں، لیکن اس بار وہ انکار نہ کر سکا، اور یوں یاسمین اس کی بہنوں کی پسند اس کی دلہن بن کر اس کے حجلے عروسی میں چلی آئی۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس نے یاسمین سے 2 ٹوک فیصلہ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ وہ کمرے میں موجود تھا، سگریٹ کے کش پہ کش لگاتا کسی ذہنی الجھن کا شکار تھا۔ کمرے میں گلاب، موتی اور تازہ پھولوں کی مہک کے ساتھ ایئر سپرے کی خوشبو ہم آہنگ ہو کر خوشگوار تاثر چھوڑ رہی تھی۔ بے قرار خاموشی اور سناٹے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک زندگی کی علامت بن کر ابھر رہی تھی، ورنہ کمرے میں رکھی ہر شے ساکت، بے جان اور بے حس و حرکت تھی۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح سر جھکائے اپنے بھاری بھرکم لباس میں ہراساں ہراساں اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پریشان ہو رہی تھی۔ شاید میں اسے پسند نہیں آئی، دل نے سرگوشی کی، لیکن اس نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں۔ دماغ نے دل کی بات رد کر دی۔ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے فکر مند ہے، دل نے پھر سہارا دیا، لیکن وہ تو اس کے ہمراہ ماں سے ملنے گیا تھا۔ ماں بہت خوش تھی، اور خوشی کی بے انتہا تصور نے اس کی فالج زدہ آنکھوں سے آنسو رواں کر دیے تھے۔ تو پھر اس نے کئی بار کھنکتی چوڑیوں سے بے جان کمرے میں ارتعاش پیدا کیا۔ نہ جانے کتنے سوالات شکلیں بدل بدل کر اس کے سامنے آتے رہے، اور رات دھیرے دھیرے بیتتی رہی۔ پھر وہ اٹھا اور اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، یاسمین۔ وہ چپ رہی، البتہ سرخ گٹڑی میں ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ مجھے بے حس سمجھتی ہوں گی، مجھے اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے، لیکن میں مجبور تھا، اور بحالت مجبوری مجھے یہ شادی کرنا پڑی۔ یہ شادی نہیں یاسمین، میری آرزوؤں کی موت ہے، اس لیے میں آپ سے سمجھوتا نہ کر سکوں گا۔ ماں کی شدید بیماری اور بہنوں کے اصرار نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن کیا؟ یاسمین نے ایک جھٹکے سے اپنا زرتار دوپٹہ اٹھایا اور حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے اس لیے بیاہ کر لائے ہیں؟ وہ لڑکی جو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں قانون، مذہب اور تمام رسم و رواجوں کے ساتھ اس وقت آپ کے کمرے میں آپ کے حق نکاح کی بیوی کی صورت میں موجود ہے، اس کو آپ ایک مرد اپنی مجبوریوں کی کہانی سنا رہے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی مجبور تھے تو آپ نے انکار کر دیا ہوتا نا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آپ معاملے کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ چند گھنٹے پہلے جو لڑکی اس کے کمرے میں لا کر بٹھا دی گئی تھی، وہ اتنی بے باکی سے اسے اس کی غلطی کا احساس دلائے گی، لیکن وہ کسی صورت یہ گوارا نہ کر سکتا تھا کہ اپنے مدتوں سے بنائے گئے منصوبے کو خاک میں ملا دے۔ اس نے ہٹ دھرمی سے کام لینا چاہا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم جب تک میرے نکاح میں رہو گی میرا ساتھ دو گی۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں ہر طرح سے خوش رکھ سکوں۔ ہاں، اس کا تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے مسٹر، اس نے طنز سے کہا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس دھوکے بازی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور پھر اگر ڈرامہ ہی کرنا تھا تو اس مقصد کے لیے کسی بکنے والی کو کرائے پر لے کر آتے نا۔ کسی معزز اور شریف گھرانے کی عزت اچھال کر آپ کو کیا حاصل کرنا تھا؟ میں ہر قیمت پر اپنی ماں کو بچانا چاہتا تھا یاسمین، تو اب میں کیا خدمت سر انجام دے سکتی ہوں؟
वो गुस्से से कांपते हुए बोली, उस वक्त तक जब तक मेरी माँ अपनी आखिरी सांस पूरी नहीं कर लेती मुझसे ताउन। उसने चबा चबा कर कहा, और उसके बाद हम दोनों के रास्ते जुदा हो जाएंगे। लेकिन इसकी वजह, उस औरत से इंतकाम जिसने मुझे लूट कर ये साबित कर दिया कि दुनिया की सारी औरतें एक ही तरह की होती हैं और उनसे यही सलूक किया जाना चाहिए। मिस्टर शहरयार, मैं तुमसे हरगिज नहीं डरूंगी। मैं तुम्हें वो सबक दूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। तुम एक बुज़दिल इंसान हो जो एक तरफ अपनी माँ को अजियत से मरता नहीं देख सकता और दूसरी तरफ उस अजियत को कम करने के लिए उसी जैसी औरत का सहारा लेना चाहता है। उसने दुख से सोचा और साबित कदमी से बोली, ये तकलीफ दे सफ़र जो नामालूम अरसे तक तुम्हारी हमराही में काटूंगी, इसलिए कि आखिर तुमने अपनी माँ की सांसों की कीमत निकाह जैसा एहसान करके मुझसे वसूल करनी है। लेकिन मैं तुम्हारी किसी शर्त की फिर पाबंद न रहूंगी। मैं क्या करती हूँ, कब जाती हूँ, कब आती हूँ, ये मेरा ज़ाती मामला होगा। तुम सिर्फ अपने या मेरे रिश्तेदारों तक मेरा साथ दोगे। बेटियों वाले मजबूर से ही, लेकिन इस कदर भी मजबूर नहीं कि शहरयार जैसे लोगों के समझौतों को कबूल करें। दो अजनबी मुसाफिर गाड़ी के डब्बे में कुछ वक्त तो खामोश रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं। इसलिए दुनिया वाले, तुम्हारे ख़ानदान वाले, तुम्हारे घर वाले कुछ कहें तो फिर जवाब तुम ही दोगे, इसलिए कि मजबूर मैं नहीं तुम हो। और ये कि मैं तलाक से नहीं डरती। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरे ख़ानदान वाले रोशन ख्याल है। मैं समझती हूँ कि इस्लाम में सबसे मकरूह चीज़ तलाक है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लफ्ज़ से नफ़रत थी। लेकिन उन्होंने हम औरतों को यह हक दिया है कि वो नापसंदीदा मर्द के साथ ज़िंदगी बसर ना करना चाहें तो अपना यह हक ज़रूर इस्तेमाल करें, और मुझे सारे हक इस्तेमाल करने आते हैं मिस्टर शहरयार। काश मुझे मालूम होता तो मैं अपना पहला हक इस्तेमाल करती, जो निकाह जैसे मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के वक्त इस्तेमाल करना होता है। बहरहाल मैं मजबूर नहीं, और ना मैं मजबूरों की हर बात कबूल करने को तैयार होंगी। वो उठी, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर एक एक जेवर अपने बदन से जुदा किया और फिर बाल खोलकर बाथरूम में घुस गई। ठंडे ठंडे पानी की फुहारों ने उसके तपते हुए दिमाग को कदरे सुकून बख्शा, और ना मालूम कब तक वो शावर के पानी और आंसुओं के रेलों को गडमड ही करती रही। उसका दिल फट पड़ने को था। सारा दिन उसकी बहनें, उसकी सहेलियां और शादी में शरीक लोग उन दोनों की किस कदर तारीफ़ें करते रहे थे। उसके जहन से टकराने वाला एक एक जुमला उसे रोने पर मजबूर कर रहा था। तब वो खुद को कितना खुशकिस्मत समझ बैठी थी। आह, किस कदर खुश होंगे ना मेरे बहन भाई कि मैं इतनी अच्छी जगह ब्याही गई हूँ। लेकिन कोई नहीं जानता मैं किस जहन्नुम में झोंकी गई हूँ। हस्बे वादा अम्मी ने सारी बहनों को ढेर सारी रकम दी होगी, क्योंकि उनकी यास्मीन जो किसी सूरत शादी पर आमादा ना थी, और आमादा हुई भी तो ये रंग आया शादी का। वो यही सोचती रही, और जब सादा से नाइट सूट में बाहर आई तो वो जूं का तूं सोफे पर बैठा सोचों में गुम था। उसे देखा तो चौंक पड़ा। उसका हुस्न मुकम्मल था। वो किसी जेवर या लिबादे की मोहताज ना थी। बड़ी बड़ी आंखें झुकी हुई थीं और उन पर साया फुगन पलकें उसके जज्बात को छुपाने में पूरी तरह कामयाब थीं। उसने अपने लंबे बालों को हाथ पर लपेटा और एक पिन अड़स कर खड़ी हो गई। मतलब साफ जाहिर था कि अब वो सोना चाहती थी। शहरयार ने तकिया उठाया और सामने सोफे पर रखकर सोने की तैयारी करने लगा। तब वो बोली, मैं दूसरे कमरे में सोना चाहती हूँ, पर यह मुनासिब नहीं यास्मीन, और मेरे लिए ये मुनासिब नहीं, समझे? उसने सख्त लहजे में कहा। तो वो नरमी से बोला, ठीक है, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ, मगर सुबह जब मेरी बहनें आएंगी तो सुबह की सुबह देखी जाएगी। रात भर उसे नींद नहीं आई। हल्के से खटके पर उसकी जान निकल जाती थी। इतने बड़े धोखे के बाद उसका एतबार यकसर ख़त्म हो चुका था। वो उस शख्स की बनी ही ना थी कि सारे जज्बे मिट्टी हो गए, और उसके बाद उभर कर सामने आने वाला जज्बा भरपूर नफरत के सिवा कुछ ना था। अब उससे उसका कोई मतलब ना था। सुबह के करीब उसकी आंख लग गई। अचानक वो चौंक कर उठ बैठी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब आया था। किसी ने झुककर उसे देखा था। उसने अपने चेहरे के करीब किसी की बेतरतीब सांसों को महसूस किया था, और फिर घबराकर उसने आंखें खोल दी तो सारी आवाज़ें कदमों की चाप में गुम हो गईं।
اس نے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے چاروں طرف گھبرائی گھبرائی نظروں سے دیکھا۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا، خاموشی تھی۔ درمیانی دروازہ اسی طرح بھیڑا ہوا تھا جس طرف وہ رات بھر سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ البتہ شاید یہ ان کا برآمدہ تھا جس میں 25 وولٹیج کی مدھم روشنی جھلک رہی تھی۔ بیڈ سے نیچے پیر لٹکائے وہ سوچتی رہی، آخر وہ کیا کرے؟ عورت واقعی عورت ہوتی ہے اور مرد صرف مرد ہوتا ہے۔ خواب مرد بھی دیکھتے ہیں اور عورتیں بھی، اور خواب ٹوٹ جائیں تو بکھرتے دونوں ہیں، لیکن عورت اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے، مگر مرد بکھر جاتا ہے، جیسے سیاہ ناک پھن پھیلا کر اپنے قریب کھڑے شخص کو بنا سوچے سمجھے ڈس لیتا ہے۔ انتقام لیے بغیر اسے چین نہیں پڑتا۔ اس نے آنکھوں سے بے دریغ امڈ آنے والے آنسوؤں کو بہنے دیا اور بیڈ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس نے اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ وہ اپنے ہاتھ پیروں پر بنے گل بوٹوں کو نہ کھرچ سکتی تھی اور نہ مٹا سکتی تھی۔ کتنی خوش ہو رہی تھی نا وہ مہندی کا گہرا رنگ دیکھ کر۔ مہندی والی نے بھی سارے ہاتھوں میں اس کا نام بھر دیا تھا، جگہ جگہ ایس بنا ڈالے تھے، اور پھر کیسا جان لیوا سلوک کیا تھا اس نام والے نے۔ میری مہندی، میرے گجرے، میری چوڑیاں، میرا امنگوں بھرا سجرا سلونا وجود، کوئی چیز بھی تو اسے متاثر نہ کر سکی۔ ایک دم ہی جھولی بھر کر دکھ مجھ پر انڈیل گیا۔ وہ سوچتی رہی اور آنسو بھل بھل بہتے رہے۔ مسجد شاید قریب ہی تھی۔ مؤذن کی آواز نے اس کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس کی امی ہمیشہ کہتی تھیں، یاسمین تمہیں نماز کے لیے کئی بار اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ ہنس دیتی تھی۔ امی جان، دراصل تیسرے پہر کی نیند ہوتی ہی مزیدار اور گہری ہے۔ لاکھ کوشش کرتی ہوں، آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور اب تیسرے پہر کی نیندیں اچاٹ تھیں۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور چادر بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ اس کا دل بھر بھر آیا۔ وہ بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر روتی رہی اور خدائے بزرگ و برتر سے اپنے لیے صبر اور ہمت کی دعائیں مانگتی رہی۔ پھر اس سرد برفیلی شب کی سحر صبح میں بدل گئی۔ اس کی نند شیما کمرے میں آئی تو وہ ایک دم ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ بھابھی، آپ کی آنکھیں بہت سرخ اور سوجی ہوئی ہیں۔ اس نے مسکرا کر شیما کو دیکھا اور ہنس کر بولی، دراصل رات مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ اپنے بستر اور کمرے کے بغیر تو میں کبھی سوئی ہی نہیں تھی نا۔ شہریار کمرے میں آیا تو شیما نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی بھی آنکھیں بے طرح سرخ تھیں۔ میں ناشتہ لاتی ہوں، شیما نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ ناشتے کے بعد بھابھی تو دروازہ بند کر کے سو جائیں گی، لیکن آپ باہر چل کر انتظامات سنبھالیے، آج آپ کا ولیمہ ہے۔ اس نے شیما کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اور سگریٹ ایشٹرے میں بجھاتے ہوئے کہا، تو پھر جلدی سے ناشتہ لے کر آؤ، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ باتھ روم سے نکلا تو حیرت کے مارے اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ وہ فیروزی اور آتشی گلابی امتزاج کے بنائے کے سوٹ کے ساتھ ساتھ بھاری بھرکم جویلری اور میک اپ کے ساتھ تیار تھی۔ میں ناشتہ نیچے امی کے کمرے میں کروں گی۔ مختصر سا جملے کے ساتھ سلسلہ کلام ختم ہو چکا تھا۔ شیما کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے اس نے محبت سے کہا، شیما، انہوں نے تمہیں روکا نہیں کیا؟ تمہیں ناشتہ یہاں لانے کی زحمت اٹھانی پڑی، حالانکہ میں نے رات ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ صبح ہم ناشتہ امی کے ساتھ کریں گے۔ اوہ بھابھی! شیما کی آنکھیں بارے تشکر سے لبریز ہو گئیں۔ کل تک ان کو گمان تک نہ تھا کہ آنے والی ان کے حق میں ایسی ثابت ہوگی، مگر آنے والی تو ان پر محبتیں بانٹنے لگی۔ ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں سے بلائیں لینے لگی۔ ان کا علاج کون سے ڈاکٹر سے ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ڈاکٹر بدرالزماں صدیقی سے بھابھی، شیما نے دکھ سے کہا۔ میرے چچا کی بھی یہی کیفیت تھی، مہینوں ڈاکٹر بدرالزماں سے علاج ہوا، لیکن افاقہ نہ تھا۔ پھر ڈاکٹر شمس کا علاج شروع ہوا۔ خیر اب تو وہ اچھا خاصا چل پھر سکتے ہیں۔ میں جاؤں گی تو چچا جان سے مکمل معلومات لے کر آؤں گی۔ بھابھی، آپ رات کو چلی جائیں گی کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ شیما نے حسرت سے کہا۔ ہاں چندہ، دستور تو یہی ہے، ورنہ میرا دل تو نہیں چاہتا، اس نے کنکھیوں سے شہریار کو دیکھ کر کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ولیمہ بہت کروفر سے ہوا۔ شہر کی نامور ہستیاں مدعو تھیں۔ وہ کبھی کبھی نظر اٹھا کر جب بہن بھائیوں اور ماں باپ کے مطمئن چہروں کی طرف دیکھتی تو اس کے دل پر قیامت سی گزر جاتی۔ اس کا جی چاہتا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور آنے والے سارے مہمانوں سے کہے، آؤ
میرے دل کی حالت زار کو دیکھو، کیسے الاؤ روشن ہے، کس جہنم میں جل رہی ہوں میں۔ لیکن وہ کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ اس نے اپنی ذات کے ساتھ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص کو ایسا سبق سکھائے گی کہ وہ رہتی دنیا تک خود کو معاف نہ کر سکے گا۔ وہی گھر تھا، وہی لوگ تھے، وہی در و دیوار تھے، وہی اس کا کمرہ تھا جس کی ایک دیوار میں بنے شیلفوں میں اس کی کتابیں سجی تھیں، ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی خوشبوئیں سجی تھیں، باتھ روم میں اس کے کپڑے ٹنگے تھے، اور اس کی الماری کی چابی اب بھی پھولوں والی باسکٹ کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ لیکن وہ خود بدل گئی تھی، سر سے پیر تک۔ اس کا گھر اس کے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ اس کے بہن بھائی اس کے ارد گرد بیٹھے اس کے کپڑوں کو، زیوروں کو، انگوٹھیوں والے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے جملے، مسکراہٹیں، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، اور وہ ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ چلو بھائی، بس اب سوتے ہیں۔ پھپھو، میں آپ کے پاس سوؤں گی۔ اس کی بھتیجی کرن مچلی۔ آؤ۔ اس نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کپڑے بدلے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کمرے میں چاندنی شمالی دریچے سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ کرن سو گئی ہے کیا؟ چھوٹی بھابھی نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھابھی، ایک دم گہری نیند میں ہے، وہ تو اندر آتے ہی سو گئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی جو سانس کم اور آہ زیادہ تھی۔ بھابھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے فوراً ہنس کر کہا، توبہ توبہ، کتنی واہیات رسموں سے سابقہ پڑتا ہے۔ شادی کرنا آسان بات نہیں بھابھی۔ توبہ، میں تو تھک گئی ہوں بھابھی۔ بھابھی پلیز پردے آگے کرتی جائیے گا، اس نے جاتی ہوئی بھابھی سے کہا۔ وہ شاید اس سے باتیں کرنے آئی تھیں، لیکن اس نے یہی تاثر دیا کہ وہ سونے لگی ہے۔ خیریت؟ پہلے تو چاندنی کی دیوانی تھی، اب کیا ہو گیا؟ بھابھی ہنس کر بولی، بڑی جلدی تبدیلی آئی ہے، کچھ دیر تو صبر کرو۔ نہیں بھابھی، اس دھندلی چاندنی سے تو خوف آتا ہے۔ بھابھی نے اسے حیران ہو کر دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد اس نے ندیم سے کہا، بھائی مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ ابھی سے؟ مارے حیرت کے سب برآمدے میں آن کھڑے ہوئے۔ اس کی بھتیجی ارم زور سے چیخی، امی پھپھو جا رہی ہیں۔ کرن بھی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ پھپھو ابھی نہ جاؤ نا۔ امی گمسم کھڑی تھیں، جیسے اب وہ پرائی تھی، کچھ کہنے کا حق نہ رہا تھا۔ بھابیاں مسکرا رہی تھیں، بی بنوں کا دل ہی نہیں لگ رہا، لیکن وہ گردن اکڑائے تیار کھڑی تھی۔ تب چھوٹی بھابھی جو اس کی دوست بھی تھی اور ہمراز بھی، لیکن شاید اب وہ بھی صرف بھابھی تھی۔ دوست یا ہمراز ہوتی تو اس دنیا کے سب سے بڑے ظلم پر وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر جلتھل مچا دیتی۔ بھابھی آگے بڑھ کر بولی، بے شرم، کچھ تو شرم کر، کیسے بچے پھپھو پھپھو باجی آپا کی رٹ لگا رہے ہیں، اور تو ہے کہ طوطے کی طرح دیدے ہی پھیر لیے۔ یہ بات نہیں ہے بھابھی، وہ جس کی خوشی کے لیے میں اس گھر میں گئی ہوں نا، وہ لب دم ہے بھابھی، ایسا نہ ہو کہ… اس نے گردن جھکا لی۔ ہاں بہانے نہ بنا۔ چھوٹی بھابھی نے پھر بھی نہ مانا کہ وہ ساس کی بیماری کی وجہ سے جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم بھابھی، جو جھوٹ بولوں، صرف اور صرف امی کی خاطر۔ دیکھو نا بھابھی، آپ کو میری ماں اچھی لگتی ہے نا؟ کیوں نہیں، ہمیں تو اپنی ماں سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ تینوں بھابھیوں نے کہا تو وہ حسرت سے بولی، بھابھی یہ سب آپ لوگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اگر میں ابھی سے ان سے محبت کروں گی تو وہ میری قدر کریں گے نا، اور آئندہ مشکلات کا سامنا نہ ہوگا۔ اماں نے ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وہ خوش ہو کر بولی، سدا سکھی رہو۔ جا ندیم، بہن کو چھوڑا، سدا سہاگن رہے، پھر آ جائے گی۔ ان کے خیال میں وہ بے انتہا فرما بردار بہو بن چکی تھی کہ ہر بار ساس کا خیال اسے پریشان کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہ روتی۔ کب سے اس کی آنکھوں میں گرم گرم پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے کتنی ہی دیر سے چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ یہ کیسا انوکھا دو راہا تھا، محبت کی عجیب تقسیم تھی، جس کی خاطر ماں باپ بہن بھائی گھر بار چھوڑا، جسے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں جسم و جان کا مالک تسلیم کیا، وہی منافقت کر رہا تھا۔ یہ ہماری معاشرت کے کتنے تاریک پہلو ہیں جن سے مقابلے کے لیے کوئی لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی۔ کاش لڑکیاں اپنے مجازی خدا کے ان عشق و محبت کے حقائق سے باخبر ہو سکیں کہ حقیقی زندگی میں مقابلے کے لیے تیار ہو سکیں۔ یاسمین کے لیے سب سے بڑی خوبی یا خامی اس کی فطری جرت تھی۔
جس کی موجودگی میں وہ بڑے بڑے فیصلے بہت بہادری سے بہت کم وقت میں بڑی منصوبہ بندی سے کر لیتی تھی، اور یہ قدرتی امر تھا کہ ان فیصلوں پر کاربند رہ کر وہ بہت ثابت قدمی اور حوصلے سے وقت کا انتظار کرتی تھی۔ وہ تھک سی گئی تھی، وقت دبے پاؤں گزر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے سب کو اپنا کچھ اس طرح گرویدہ کر لیا تھا کہ گھر کا ہر فرد اس کی جدائی کو بھی محسوس کرنے لگتا تھا۔ وہی اماں ساس جن کے لیے اس نے سودے بازی اور قربانی دی تھی، یاسمین کی محنتوں، خدمتوں اور سچی رفاقت اور محنت سے وہ صحت مند ہو چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر جو ان کی زندگی سے مایوس تھے، وہی اب حیران تھے۔ وہ اولاد جو ان کی سانسیں گنتی تھیں اور جن کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گی، بہترین علاج، اچھی خوراک اور یاسمین کی دل سے کی گئی دیکھ بھال سے اپنے پیروں پر چلنے لگی تھیں۔ یہ سب کا سب یاسمین کی محنتوں کا ثمر تھا۔ یاسمین ہر روز بلا ناغہ ان کی مالش کرتی تھی، ان کو وقت پر دوا اور غذا دیتی تھی، ان کو ورزش کرواتی تھی، ڈاکٹروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کرواتی تھی، اور صلے میں اماں ساس کا رواں رواں اسے دعائیں بخشتا تھا۔ چھوٹی نند کے لیے وہ دوست تھیں، اس کے حصے کے سارے کام سر انجام اور اسے صرف پڑھائی پر توجہ دینے کے علاوہ کبھی کبھی اس کی پڑھائی میں مدد بھی کر دیتی تھی۔ وہ اس سے بھی بے خبر نہ تھی جو اس کے لیے چیلنج بنا تھا اور جس کو شکست فاش دینے کے لیے اس نے قربانی دی تھی۔ وہ اس کی ادنا سے ادنا چیز کا خیال رکھتی تھی، رات کو اس کے دفتر کے کپڑے پہننے کے لیے نکال دیتی، بوٹوں کے ساتھ جرابے تک رکھتی، رومال، ٹائی، گھڑی، سگریٹ، ایش ٹرے، شیونگ پالش سے لے کر دانت میں خلال کرنے کی تمام چیزیں اس کے سامنے رکھتی، اور وہ حیرت کا بت بنے اسے دیکھتا رہتا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ کس طرح سے غیر محسوس طریقے سے گھر بھر پر راج کرنے لگی ہے؟ کیا یہ جن ہے جو بغیر آواز نکالے سارے کام کر دیتی ہے؟ کیا بھوت ہے؟ کیا ایلین ہے؟ کیا رپورٹ ہے؟ یا کوئی اور آسمانی مخلوق ہے؟ تھکتی بھی نہیں، شکوہ بھی نہیں کرتی، لیکن یہ تو وہ جانتی تھی جب تھک ہار کر بستر پر پڑتی تو انگ انگ ٹوٹ رہا ہوتا تھا اور جسم کے ہر حصے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہوتی تھیں۔ وہ جس کے لیے خود کو لوہے اور پتھر میں ڈھال رہی تھی، کبھی کبھی اس پر نظر پڑتی تو دل درد کا گھر بن جاتا۔ رہ رہ کر سوچتی کون تھی وہ جس نے عشق اس سے کیا اور بیاہ کسی اور سے رچا بیٹھی؟ کاش میں اسے ایک بار دیکھ پاتی۔ پھر بہت جلد اسے موقع بھی مل گیا۔ وہ آفس میں تھا، شیما تقریباً بھاگتی ہوئی آئی۔ بھابی، بھیا نے فون کیا ہے، ان کے کالے کوٹ کے اندر ان کی گھڑی پڑی ہے، وہ نکال دیں، ابھی دفتر سے آدمی آ رہا ہے، اس کو دینی ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سارے کوٹ دیکھ ڈالے، گھڑی تو نہ ملی، ایک بند لفافہ مل گیا جس میں بہت ساری تصویریں تھیں۔ چند منٹ بعد پھر فون آیا کہ گھڑی اس کی اپنی ہی جیب سے نکل آئی ہے، لہٰذا تلاش نہ کیا جائے۔ یاسمین نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کیا اور لفافہ احتیاط سے کھولا۔ یقیناً یہ سارے فوٹوگرافز شہانہ کے تھے۔ وہ غور سے دیکھتی رہی، کہیں کوٹ کو ہاتھوں پر ڈالے اس نے مسکراتے ہوئے فوٹو کھنچوائی ہوئی تھی، تو کہیں پتوں سے جھانکتے ہوئے، کہیں چوٹی آگے ڈال رکھی تھی تو کہیں بال بکھیرے ہوئے تھے، اور کہیں اپنا سر شہریار کے کندھے پر ٹکا رکھا تھا۔ باغوں، کلبوں اور ویرانوں میں خود کار کیمروں سے کھینچی گئی تصویروں کا پلندہ دیکھ کر اسے سخت افسوس ہوا۔ کس ڈھٹائی سے اس لڑکی نے کوئی اور گھر آباد کیا ہوگا؟ اسے پہلی بار شہریار پہ رحم آیا اور اس لڑکی سے نفرت محسوس ہوئی۔ یقیناً اس کے اندر شرافت ہے کہ وہ اس فتنے کو بھلا نہیں پایا۔ مرد ہو کر اس نے کچھ تو خیال رکھا، جبکہ اس نے عورت ہو کر ساری حدیں ختم کر ڈالی۔ اس نے پھر لفافہ اسی طرح بند کیا اور کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال دیا، لیکن اس دن اسے واقعی بہت زیادہ دکھ اور رنج ہوا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ خود اپنے آپ سے دستے گریباں ہوتی جب اس کی پڑوسنیں اس کے سامنے اپنے اپنے شوہروں کی باتیں کرتی۔ نہیں، وہ تو میرے بغیر جانے کا کہیں تصور بھی نہیں کرتے۔ نہیں بھئی، آج کہاں، چھٹی کے دن تو بیویاں بالکل ہی بزی ہوتی ہیں، ہفتے میں ایک روز تو ہی وہ گھر پر ہوتے ہیں، پھر وہ کہیں جانے بھی نہیں دیتے۔ وہ تو کہتے ہیں بس اس روز تم اپنی ہی باتیں کرو۔ تو وہ چونک پڑتی، کیا باتیں کرتی ہوں گی یہ عورتیں؟ اس کے مقدر میں تو وہی پہلے روز کی باتیں آئی تھیں، اور ان باتوں نے اسے جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ اب تو صرف یہی ہوتا ہے، رومال کہاں ہے؟ یہ رہے سارے رومال،
मुंह उधर और जवाब इधर होता। अम्मी की तरफ जाऊंगी 4 बजे, 9 बजे वापस आ जाऊंगी। माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, बिजली का बिल पड़ा है। कभी कभी तो सिर्फ 2 हरफी सिलसिला कलाम ही चल जाता। एक गिलास पानी देना? लाती हूँ। अम्मी कहाँ हैं? अस्पताल गई हैं। उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है, पर अब इस ड्रामे के ड्रॉप सीन का वक्त आ चुका था। सास मुकम्मल सेहतमंद थीं। डॉक्टर ने ताकत के अलावा तमाम दवाइयाँ बंद कर दी थीं। शीमा भी इम्तिहान देकर लंबे अरसे तक फ्री हो चुकी थी और घर की देखभाल के लिए दौड़ते बहुत थीं। उस रात वो सारे काम निपटा चुकी थी। किचन के डब्बे तक धो डाले थे, मसाले शीशे की बोतलों में डाल चुकी थी। तो शीमा ने आकर कहा, अरे बस करें भाभी, आप तो अपनी हिम्मत से बढ़कर काम करती हैं। सच्ची, अम्मा की जितनी दुआएं आपके हिस्से में आई हैं ना, इतनी तो उनकी पूरी औलाद ना ले सकी। आप बहुत अच्छी हैं भाभी। अरे ये तो मोहब्बत है अम्मा की शीमा, वरना मैंने किया है क्या है। उसने इनकिसारी से कहा तो शीमा अपदीदा हो गई। ऐसा तो ना कहें भाभी, रात अम्मा भैया से कह रही थी, ऐसी बीवी के पाँव धो धो कर पियो तो भी कम है। ना मालूम कौन सी नेकी थी जिसके तुफैल यास्मीन को कुदरत ने मेरी बहू बना दिया। फिर उस रात उसे देर तक नींद ना आई। करवटें बदल बदल कर वो थक चुकी थी। उदास और मैली चांदनी दरीचे से अंदर आ रही थी। शायद आज चांद भी उसकी तरह उदास था। वो उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गई कि उससे पहले ही टेरेस की रेलिंग पर शहरियार झुका खड़ा था। कदमों की आहट पर वो मुड़ा और उसने वापसी के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। यास्मीन रुको। कहिए, वापस क्यों जाने लगी? मैं चला जाता हूँ। उसका लहजा दुख से चूर चूर था। नहीं, मैं कमरे की घुटन से परेशान हो गई थी। वैसे भी मैं कल वापस चली जाऊंगी। कहाँ? बेख्तियार शहरियार के मुंह से निकला। अपने घर? और कहाँ? उसका लहजा जहर जहर था। और ये किसका घर है? इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं मिस्टर शहरियार, कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं। वो बस एक फ़र्ज़ था, उस इंसानियत के नाते जिसे मैंने निभा दिया, और उसी इंसानियत से मेरा एतबार अब उठ चुका है। इस 7 माह के अरसे में मैंने इस घर की किसी चीज़ या किसी शख्स से कोई जज्बाती ताल्लुक पैदा नहीं किया। इस घर की किसी चीज़ पर मैंने अपना हक नहीं जिताया, इसलिए कि बहरहाल मुझे जल्द या बदीर इस घर को छोड़ना था। आपकी अम्मी अब बिल्कुल तंदुरुस्त बल्कि सेहतमंद हो चुकी हैं। अब इस घर को मेरी कतन ज़रूरत नहीं। मैंने उन डॉक्टरों को भी महवे हैरत कर दिया है जिन्होंने उनकी सांसों को गिनती की सांसें बताकर आपको इस नापसंदीदा फेल के लिए मजबूर किया जिसे शादी कहते हैं। बहरहाल अब आप मजबूर नहीं हैं। वो बावकार कदमों से चलती हुई बग़ैर उसका जवाब सुने कमरे में लौट गई। अब उसको अपने कदमों पर खड़ा रहना मुहाल था। वो अपने कोल और फेल में कितनी सच्ची थी। उसने जो कहा कर दिया, अभी जो कह गई थी कर कर दिखाएगी। काश इसके फैसले में तरमीम की गुंजाइश होती। काश वो अपना फैसला बदल डालती। इन 7 माह के अरसे में उसने घर वालों को भी कानों कान खबर नहीं होने दी कि उसके ताल्लुकात दिखावा हैं। शीमा जैसी तेज़ नज़र लड़की को गुमान तक ना गुजरा कि वो दूसरे कमरे में तन्हा सोती है। उसने कभी महसूस तक ना होने दिया कि उसकी मौजूदगी में चहक चहक कर बोलने वाली लड़की तन्हाई में उससे कलाम तक गवारा नहीं करती। और सच तो ये था कि वो जो कुछ कह चुका था उसकी मेहरबानियों के इवज़ तलाफ़ी मुमकिन ही ना थी। उसका दिल चाहा भाग कर जाए और उसके सामने हाथ जोड़कर कहे, ऐ प्यारी लड़की, इस घर को हर लम्हा तुम्हारी ज़रूरत है। तुमने कैसे जान लिया कि तुम्हारी ज़रूरतें ख़त्म हो गईं? इस घर के हर फर्द को तुम्हारी आदत हो गई है। मैं जो तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन जब दफ्तर से घर लौटूंगा तो मेरी मतलाशी नज़रें घर के हर कोने में तुम्हें ढूंढेंगी। तुम अपना फैसला बदल डालो। मगर वो एक लफ्ज़ भी ना कह सका और पहाड़ जैसी लंबी रात गुजर गई। लेकिन जाने क्यों उसके अंदर कहीं मोहूम सी उम्मीद थी कि वो नहीं जाएगी। शाम जब वो घर आया तो सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। घर उजाड़ और सुनसान पड़ा था। किसी ने झाड़ू तक ना दी थी। रात जो चीज़ जहाँ थी वहीं पड़ी थी। सामने शीमा खड़ी थी। उसने रो रो कर आंखें सुझा ली थीं। उसकी शिकवा भरी नज़रों के जवाब में उसकी निगाहें झुकती चली गईं। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अम्मा का सामना करे। झुके सर और नज़रों के साथ वो सीधा अपने कमरे में चला गया। उजाड़ और बेआबां कमरा काट खाने को दौड़ रहा था। कोई एक गिलास पानी की तलब मिटाने वाला ना था।
سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ تکیے پر وہ کتاب پڑی تھی جو شاید وہ پڑھ چکی تھی۔ وہ بےتابی سے آگے بڑھا کہ شاید اس کتاب میں اس نے کچھ لکھ چھوڑا ہو۔ اس نے ساری کتاب بکھیر دی، لیکن وہ بڑی باوقار لڑکی تھی۔ ایسی کسی چھچھوری حرکت کی اس سے توقع نہیں تھی۔ وہ سر تھام کر بیٹھا رہا، نہ کپڑے بدلے نہ جوتے، کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا، چابیاں اٹھا کر باہر نکلا۔ بلا مقصد وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ تھک گیا تو گھر لوٹ آیا۔ اماں اس کے کمرے میں اس کی منتظر تھیں۔ اسے غور سے دیکھا، پھر تڑپ کر بولی، مجھے شرطوں پر زندہ رکھنے والے، اس سے تو بہتر تھا میں مر گئی ہوتی۔ آخر وہ کون سی مجبوری تھی جس نے تجھے اتنا ظالم بنا ڈالا؟ یاد رکھ، اگر تو نے میری بہو کو جس طرح سے بھی ہو اس گھر میں نہ لایا تو میں اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالوں گی۔ وہ چپ چاپ گمسم کھڑا تھا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا زبان اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کی بے بس نظروں کی مجبوری اسے انتہائی مظلوم بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ کچھ کرو شہریار، کچھ کرو۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا، لیکن اس نے سارے راستے خود ہی بند کر دیے تھے۔ اس نے کئی بار فون ملایا، لیکن ہر بار یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا کہ وہ گھر پر نہیں۔ اتفاق سے اگر وہ خود فون اٹھاتی تو کچھ بھی لفظ کہے بغیر وہ فون رکھ دیتی۔ شروع کے چند روز تک تو وہ گمگو کی حالت میں رہی۔ پھر اس نے سب کچھ ایک ایک لفظ سب کے گوش گزار کر دیا۔ بڑے بھیا کا فیصلہ تھا کہ کورٹ کے ذریعے خلا لی جائے۔ چھوٹے بھیا کا کہنا تھا کہ اس جیسے کمینے شخص کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کورٹ میں گھسیٹنے کے باوجود بھی طلاق نہ دی تو؟ اماں ابا دونوں خاموش تھے۔ ان کو اپنی تربیت پر بھروسہ تھا۔ فیصلے کا حق صرف اور صرف وہ یاسمین کو دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے خاندان کے بزرگوں کو بلانے کا ارادہ کیا کہ اگر بات عدالتوں تک نہ پہنچے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس روز شہریار نے یاسمین کے بڑے بھائی کو فون ملایا اور ان کو تھکی اور نڈھال آواز میں بتایا کہ میری ماں بہت بیمار ہیں، وہ یاسمین کے بغیر زندہ نہیں رہیں گی۔ بڑے بھیا طنز سے بولے، یہ سب کچھ تمہارا خود کا کیا دھرا ہے۔ پلیز بڑے بھیا، میں سخت شرمندہ ہوں، آپ میرے حق میں فیصلہ کیجیے، میں اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں۔ بڑے بھیا نے کچھ سوچا اور ٹیلی فون بند کرنے سے پہلے کہا کہ کیا تم اپنی ماں کو لا سکتے ہو؟ پر وہ تو سخت بیمار ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا ان کو لے کر آؤں۔ لیکن پلیز بھیا، مجھے مایوس نہ کیجیے گا، میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب یاسمین کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ پھر گاڑی بالکل گیٹ کے پاس آ کر رکی۔ بڑے بھیا، چھوٹے بھیا، ابا جان اور شہریار نے مل کر اماں کو اتارا اور تھام کر اندر لے کر آئے۔ یاسمین نے اچانک انہیں یوں آتے دیکھا تو گھبرا کر ان کے پاس چلی آئی۔ اماں نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا اور پھر اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے پیروں میں ڈال دیا۔ میری بیٹی، کوئی سوال اور جواب نہ کرنا، مجھے زندگی دی تو پھر کیوں چھین رہی ہو؟ شہریار تمہارا گنہگار سہی، لیکن وہ بہت نادم ہے بیٹی۔ وہ کہتا ہے میں ہیرے اور پتھر کی پہچان میں مات کھا گیا ہوں۔ وہ تمہیں منانے اور لے جانے آیا ہے۔ مجھے زندگی دی ہے تو جینے کی آس بھی دے دے۔ اب میرا گھر تیرے بغیر ویران ہے، وہاں میرا دل بند ہو جائے گا۔ گھر کے ہر فرد کی نظریں اس کے فیصلے کی منتظر تھیں۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر اس کی نظریں شہریار پر جا ٹھہریں جو دونوں ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب اور شرمندہ نہ کریں شہریار، اس نے امی ابا کی جانب دیکھ کر کہا۔ بڑے بھیا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شاباش بیٹی، شاباش۔ ابا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اماں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ بھابیاں بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ وہ ساس کے قدموں سے قدم ملاتے شہریار کے لمبے چوڑے وجود کی پناہ میں چلتے ہوئے یوں محسوس کر رہی تھی جیسے آج واقعی اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اور واقعی اس کے دل پر انوکھی اور سنسنی خیز سی خوشیاں پھیل رہی تھیں جو اس کے پورے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں۔